الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں اسے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بحث کو چھوڑ دے میں جنت کے وسط میں اس کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو شخص اپنے اخلاق کو درست کر لے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی 1993 نمبر روایت ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جھوٹ انسانی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الکاذب، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری شخصیت میں یہ خامیاں ہیں، لیکن میں تمام گناہوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ایک بات بتائیے جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں، جس سے میری تمام کی تمام شخصیت سنور جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، اور واقعی ایسا ہوا، اس شخص نے جھوٹ چھوڑ دیا، سچ بولنے کا عزم مصمم کیا، جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ محدثین نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شخصیت کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو سنوارنا چاہتا ہے، صالح شخص بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذات میں سے غلط بیانی اور جھوٹ کو ختم کر دے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ منافق شخص جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت کی تمام کشش جاتی رہتی، اس کے تمام معاملات میں سے برکت اٹھ جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے چہرہ جھوٹے لوگوں میں شمار ہو جاتا، اس کی پیشانی جھوٹی پیشانی شمار ہوتی، اور وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بحث کو چھوڑ دے اس کے لیے میں جنت کے وسط میں، درمیان میں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ بحث تمام جھگڑوں اور لڑائیوں کا آغاز کرنے والی چیز ہے، یہیں سے تمام فسادات کا آغاز ہوتا ہے۔ سیاسی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، کاروباری جھگڑے، تمام جھگڑوں میں پہلے ایک دوسرے سے بحث و جدال ہے، پھر آوازیں اونچی ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے بات جنگ و جدال اور دست و گریبان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مومنوں کے آپس میں جھگڑا کرنے کو بالکل حرام قرار دیا۔ ایک اور مشہور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں تعین کے ساتھ یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ تم اس رات کو اس نشانیوں کی روشنی میں تلاش کر پاؤ۔ اسی اثناء میں دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے پر بحث ہوئی، وہ الجھ پڑے اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بلند آوازیں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع پر تشریف لے آئے اور معاملے کو رفع دفع کروایا۔ لیکن جیسے ہی معاملے کو رفع دفع کروایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو میں تمہیں بتانے لگا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، وہ مجھے بھول گئی ہے۔ محدثین نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی نشانیاں امت ان نشانیوں سے محروم کر دی گئی، جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تعین کے ساتھ اپنی امت کو آسانی کے لیے بتانے والے تھے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص اپنے اخلاق کو سنوار لے اور عمدہ کر لے
میں جنت کے بلند درجے میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کسی شخص کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ یعنی نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ اچھا اخلاق، اچھا اور مثبت رویہ، لوگوں کی خیر خواہی، ایک بہت مثبت اور متوازن شخصیت، با اخلاق شخصیت، یہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز ہوگی قیامت والے دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔